انتہائی عزت کے لائق اس محفل میں موجود سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، اس بستی جو خیر کی بستی ہے، اس کے رہنے والے احباب، میں آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ خطاب تو آپ سب ٹی وی پر بھی سن لیتے ہیں، یہاں کے نیک دل سادات کرام اور کچھ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو میں نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو دریا ہی کے پاس نہیں آنا چاہیے، کبھی کبھی دریا کو بھی لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ تو میں بڑی محبتیں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اچ شریف سے اور آپ کی بستی سے جب 300 لوگ پنڈی جا کر بیعت ہوئے تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بیعت کرنے کے لیے آئے نہیں ہیں، جلال مخدوم پاک کے بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ کی نسبتوں کا حصہ مجھے ملا، میرا خمیر بھی اچ شریف ہی سے تیار ہوا ہے۔ میں آپ آج جب سادات کے گھر بیٹھا تھا تو مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا کہ میں بھی کچے مکانوں میں پلا ہوں۔ مجھے محبوب بھائی کہنے لگے کہ ہمارے گھر تو مٹی کے بنے ہیں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم مٹی ہی کے بابا کے ماننے والے ہیں۔ تو عالی مرتبت سامعین، آپ نے کبھی احساس کیا کہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ تعالی سید جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ، ان کے احسانات کیا ہیں؟ پوری کاروان آدمیت پر میں آپ کو بتاؤں کہ 64 مکتوبات میں نے مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کے پڑھے ہیں، فارسی میں ہیں اور کچھ عربی میں ہیں۔ ہر خط جس لفظ سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے دل سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بیٹے، سدا آباد رہو، سدا آباد رہو۔ اگر بزرگ اللہ والے لوگ یہ محبتیں نہ دیتے، جو اہل علم ہیں ان کے نام گزارش ہے کہ ان کا خط شروع ہوتا ہے مقرر، تو یہ خاف سے مقرر
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سدا باد رہو، خوش رہو۔ آپ جان نہیں سکتے کہ جو لوگ بیعت ہوئے ہیں میری، اگر میں ان کو کہوں کہ آپ میرے دل کے بیٹے ہیں، یعنی میرے یہ بیٹے میرے جسد سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو مرید بیٹا ہوتا ہے وہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس علاقے ہی میں محبتیں نہیں بانٹی۔ آپ کی معلومات کے لیے کہ آپ نے دیبل کے راستے سے ہر 20 میل پر ایک قرارگاہ بنائی ہوئی تھی۔ یہ جو میں دائیں بائیں دوست علماء مشائخ لے کے چلا ہوں، یہ سنت مخدوم جہانیہ کی ہے۔ تو آپ ہر 20 میل کے بعد رکتے، تبلیغ کرتے، لوگوں کے مسئلے حل کرتے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ انڈونیشیا تک پہنچا، اور کراچی شہر کتنا بڑا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، تو انڈونیشیا کا سب سے بڑا شہر اوچے ہے، اور آپ خوش ہوں گے کہ اوچے اچ شریف کے نام پر ہے۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کو دل و جان سے قبول کیا۔ میرے خیال میں آپ پر اور مجھ پر قرض ہے، ہم بھی اسی خانوادہ سے ہیں۔ آپ لوگ یا عقیدت مند ہیں یا اولاد ہیں، تو آپ پر قرض ہے کہ ہم اپنی دینی زندگی کو، اپنی ایمانی زندگی کو میرے بچے ٹھیک کریں۔ آج پہلے میں آپ کو محبت دوں گا، پیار دوں گا، میں تو بیمار آدمی ہوں، لیکن آپ کی محبت کھینچ لائی ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دوسری چیز، حضرت مخدوم پاک نے ایک جگہ واعظ کیا، تقریر کی، تو لوگ آم کے درختوں سے اس موسم میں آم اتار رہے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آم کا درخت فوراً پھل نہیں دیتا، اس کی جڑوں کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے۔ تو مخدوم پاک نے کہا کہ کیا آج اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ مزدوری کراؤ گے؟ میں بھی تمہیں آم اتار کے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ راہ گزر ہیں، ہمارے مہمان ہیں، لیکن پورا دن آپ ساتھ مدد کرتے رہے۔ شام انہوں نے کہا کہ کیا میرا بات سننا پسند کریں گے؟ کیا آپ میرا بات سننا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا چہرہ ایک سچے انسان کا چہرہ ہے۔ دیکھو، آپ بے شک دیہاتوں میں رہتے ہو،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ٹارچ رکھی ہے، بیٹری. وہ جس وقت ٹارچ اندر کی لگاتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. جو علی کا بیٹا ہو وہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علی کا بیٹا ہے. علی وقار دوستو، مخدوم پاک نے بس صرف سید صاحب نے یہ واز کیا کہ اگر درخت آپ لگا لیں لیکن اگر اس سے آم نہ ملیں تو وہ درخت سایہ دے گا، لیکن درخت لگانے والا بندہ مایوس ہوگا کہ میں نے کتنی زودی کی ہے، محنت کی ہے، یہ پھل نہیں دے رہا. تو کہتے ہیں مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں تو ایمان درخت کی طرح ہے اور عمل صالح اس کے پھل کی طرح ہے. تم حضور کی سنتوں پر عمل شروع کر دو، تمہیں ایمان کا ذائقہ بھی اللہ عطا فرما دے گا. میرا دوسرا سبق آج آپ کے نام یہ ہے کہ آؤ مل کر کے اپنی عملی زندگی درست کرنے کی کوشش کریں. کسی آدمی کی زندگی میں نماز نہیں ہے، کسی کے ہاں روزہ نہیں ہے. دیکھو قبر میں ہم نے جانا ہے. اگر انسان ارادہ کر لے کہ میرا کل آج سے بہتر ہوگا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے آدمی نہیں تھے. آج حضرت علامہ صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی برکت کو نور سے بھر دے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے 50 علوم کے دھنی ہیں. لیکن مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے جامع العلوم لکھی، اس کا قلمی نسخہ میرے پاس ہے، اور جو لوگ میرے پاس جا کے بیعت کی ہے انہیں زیارت کی ہے، ان کے قلم کا لکھا ہوا. اس کے اندر 186 علوم آپ نے لکھے ہیں. 186 علوم، 50 کہاں اور 186 علوم کہاں. کسی بندے نے کہا کہ یہ جو فالتو علوم ہے یہ کیسے سیکھے؟ فرمایا صرف نحو کی حد تک علم کتابوں سے مل جاتے ہیں، لیکن ہزاروں علوم وہ ہیں جو علی کے دل سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. جس شخص کا رویہ مولا علی پاک کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے میرے دوستو، اس کا کچھ بھی ٹھیک نہیں. اچھا، میں نے کہا کہ ایمان کی مضبوطی کے بعد اعمال صالحہ، بچے بچیاں، عورتیں، خواتین اللہ کے سامنے جھکنا سیکھیں. بچے دیکھیں وہ ڈنگر اور مال مویشی بھی جو اپنا سر مالک کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ بھی ہاتھ مارتا ہے اس کے سر پر. تو جو بندہ سر اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے اس کی رحمتیں اس کو گھیر لیتی ہیں اس کو اللہ کی رحمتیں. تو تیسری چیز ایک مزیدار اور سناؤں کہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں تاثیر اتنی تھی کہ دلی کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ ہم لوگ جو مخدوم جہانیہ کا واز سنتے تھے ان کے واز میں اتنی مٹھاس ہوتی اور اتنا رنگ ہوتا اور اتنی روشنی ہوتی کہ ہماری زبانیں جو ہیں وہ عملاً شوگر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. وہ رس گھول دیتے تھے اور مٹھاس
وجودوں کے اندر پیدا کر دیتے تھے۔ اچھا، ایک بندے سے آپ نے پوچھا کہ تم نے کتنا عرصہ ہوا ہے نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ بابا پڑھی نہیں ہے میں نے تو نماز۔ تو انہوں نے کہا کوئی علاج ہے مجھے تو بتائیں۔ انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سناؤں۔ رحمت عالم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تو حضور نے کہا کہ نماز پڑھ، نماز پڑھ، اللہ کے سامنے جھک۔ تو آدمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو مان تو لیا ہے، کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے میں ایک مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا مجبوری کیا ہے؟ یہ مکتوبات میں لکھتے ہیں، مخدوم جہانگیر جہاں کا رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا مجبور، نے کہا کہ جی میں حضور والا 5 دن سوتا ہوں اور 5 دن اٹھتا ہوں، تو جو میرے سونے کے دن ہوتے ہیں وہ میں کیسے نماز پڑھوں؟ میں تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، 5 دن پورے میں سوتا ہوں۔ اور یہ بات کی جا رہی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جلال نہ کیا، غصہ نہ منایا۔ آدھا دین تو ہم مولویوں کے غصے سے خراب ہو رہا ہے۔ یہ جو گالی گلوچ اور جو سب و شتم اور جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر اٹھ رہا ہے، لوگوں کو ہم دین سے قریب نہیں کر رہے، دین سے دور کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسکرا دیے اور ساتھ ہی کہا اچھا یہ تو تیری مجبوری ہوئی کہ تو 5 دن سوتا ہے اور 5 دن جاگتا ہے، روزہ تو رکھ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی مجبوری ہے، لوگ دن میں 3 دفعہ روٹی کھاتے ہیں، میں 5 دفعہ کھاتا ہوں۔ تو جو آدمی 5 مرتبہ روز کھانا کھاتا ہو وہ روزہ کیسے رکھے؟ تو سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چل ایک کام تو کر، پھر ایک کام کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا کام؟ انہوں نے کہا تیسرا کلمہ زیادہ پڑھا کر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا حضور میں یہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو حضور جہاد کے لیے جا رہے تھے، مہینے بعد واپس آئے تو بابو صاحب حضرت صاحب بنے ہوئے تھے اور ان کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی تھی اور اتنی چینج آ گئی تھی کہ وہ نمازی بھی بن گئے اور وہ روزہ بھی رکھنے لگ گئے۔ میرے حضور نے کہا یہ کیا انقلاب آ گیا، یہ کیا تبدیلی آ گئی؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے کہا تھا ایک کام کر، تیسرا کلمہ پڑھ لیا کر۔ تو حضور میں نے بس وہ کلمہ پڑھنا شروع کیا تو حضور نے کہا تیرے دل پر شیطان چڑھا ہوا تھا، جب کلمہ پڑھا تو وہ بھاگ گیا تو نمازی بھی ہو گیا، روزہ دار بھی ہو گیا۔ تیسرا کام جو میرے آج کے وعظ میں نے آپ سے عرض کرنا تھا کہ ذکر ایسی چیز ہے بچے کہ جس وقت ذکر اللہ تعالیٰ کا دل میں جس وقت چلا جاتا ہے تو یہ چمبے کی بوٹی بن جاتا ہے سبحان اللہ، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ زمین سے آسمان تک پہنچ جاتی ہے سبحان اللہ، اور برکتیں ہی برکتیں انسان کی زندگی کے اندر آ جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا ایمان کی مضبوطی، اس کے بعد اعمال صالحہ، اس میں نماز
اور چوتھی چیز میں نے عرض کی کہ بچے اللہ کا ذکر سیکھو. پانچویں چیز جو آج میں نے عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں کہ میں نہیں، وی آر ناٹ مسٹ، ہم لازم نہیں ہیں، لیکن بچے کوئی گائیڈ پکڑو، کوئی استاد پکڑو، کوئی مرشد پکڑو. تو مرشد بھی کوئی بے نسلہ نہ پکڑو، نسلی. یاد رکھو کہ استاد اگر کمزور ہو، استاد خود نہ جانتا ہو تو دوسرے کی کیا رہنمائی کرے گا. تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جو مراشد اور پیران وزام اور پیرانوں صاحبانوں یہ جو اچ شریف میں ہیں، ہمارے پیر سید خضر شاہ صاحب کہتے تھے تمہیں ان کا اندازہ نہیں ہے. کسی کی نسل میں ایک پیر ہوتا ہے تو ساری زندگی اس کی سمیاں گاتے ہو. اور میرے حضور کا خاندان وہ ہے کہ زین کس کا ہے؟ ان کا ہے. باقر کس کا ہے؟ ان کا ہے. جعفر صادق کن کے ہیں؟ ان کے ہیں. موسیٰ کاظم کن کے ہیں؟ ان کے ہیں. اور رضا کن کے ہیں؟ ان کے ہیں. تقی نقی کس کے ہیں؟ ان کے ہیں. علی اشکر کس کا ہے؟ ان کا ہے. غریب نواز کس کا ہے؟ ان کا ہے. غوث پاک کن کا ہے؟ ان کا ہے. اور جلال الدین سرخ پوش کس کا ہے؟ ان کا ہے. مخدوم جہانیہ کس کے ہیں؟ ان کے ہیں. جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو اللہ میرے مصطفیٰ کو تم سے قریب کر دے گا. بچے میرے واز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر میں لچھے دار باتیں کر کے آپ کے سامنے چلا جاؤں اور آپ کے عملی کردار میں کوئی فرق نہ آئے، انٹینشن نہ بنے. تو یہ پانچویں بات تھی جو میں نے کہی کہ اچھا استاد. دیکھو ایک زمانے میں ہمارے ملک میں جنرل سے جاد ہوا کرتے تھے. یہ میڈیکل کور کے سربراہ تھے. تو وہ آئے اور سڑک پر میری مسجد کے اندر میرے پاس آئے تو کہنے لگے مولانا صاحب ادھر کہیں میرا لڑکا آیا ہے، وہ کہیں آپ کے پاس تو نہیں بیٹھا ہوا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کون ہیں اور لڑکا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں تو جنرل سے جاد ہوں، میرا بچہ کہیں ادھر آیا ہے. تو وہ دیکھا تو ستون کے پیچھے تھا. تو وہ کہنے لگا یہ بے وقوف آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن میں پیری مریدی مانتا نہیں، نہ میں پیروں کو مانتا ہوں، لیکن یہ آپ کے پاس آتا ہے. میں نے کہا میں خود بھی پیری مریدی اتنی نہیں مانتا، آپ ہی کی طرح ہوں میں. وہ کہنے لگا پھر تو آپ کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے. میں نے بچے کو کہا کہ آئندہ تو نے مجھے پیر نہیں کہنا، تو نے مجھے سر کہنا ہے اور استاد کہنا. تو میں تیرا استاد ہوں، تو میرا شاگرد ہے، پیر کہنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا تھوڑے دنوں کے بعد جب ذکر اس کا چل گیا تو کہنے لگا بھلے یہ تو پیر ہی ہیں، یہ تو انہوں نے کار پیری ہی لی ہے. میرے سونے اس وقت جو اصل بات یہ ہے کہ کوئی ٹھنڈا سایہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مہربانی کا سلوک کوئی کرنے کے لیے نہیں ہے. کوئی مخدوم جہانیہ ہوگا جو سارا دن درختوں سے آم اتارے گا، کسی کے ساتھ اور شام کو بحث کرے گا. جس وقت مرثی سینے میں آ جائے اور آپ کہیں گے کہ اس سے کوئی بڑی مثال نہیں، تو میں بڑی مثال دوں گا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم
جس آدمی کے بارے میں سنتے کہ اس کے گھر میں کنواں نہیں ہے، وہ خود کنویں سے پانی گیرتے اور مشک اٹھا کر کے ان کو جا کے پانی پلاتے، وہ پانی پلاتے، پانی اندر چلا جاتا اور کلمہ زبان پہ آ جاتا۔ جس وقت آپ انسانیت کے ساتھ اور آدمیت کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو ان میں سچی تبدیلی آنے لگ جائے گی۔ تو ابھی مجھے محبوب کہہ رہے تھے، میں ہنس رہا تھا، کہنے لگے سڑک کے اس طرف ہم ملک ہیں اور اس طرف سارے سید ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار وہ سڑک تو بہت دور ہے۔ انہوں نے کہا وہ سڑک نہیں، یہ سڑک جو ہے، اس طرف ملک رہتے ہیں، اس طرف سید رہتے ہیں۔ میں نے کہا ملکہ سیدہ نے چلو درمیانی رستہ کریے جو سیدھا جنت میں پہنچا دے، اور وہ راستہ ہے میرے مصطفیٰ کا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا، صوفیاء کا، اہل اللہ کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنا بڑا خاندان کائنات میں میرے مصطفیٰ کا ہے، اس آسمان نے کوئی بڑا خاندان اتنا دیکھا ہی نہیں۔ اتنی عظمتیں اور اتنی فضیلتیں ہیں جناب سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، لیکن اس کے باوجود میں بتاؤں کہ جس ٹبے، جس ٹیلے اور جس شہر اور جس جگہ جائیں، آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی سیدوں کا گھر ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کا خاندان مرج ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر گھس کے رہتا ہے۔ وہ بڑے بننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ ہز ایکسلنسی بننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، اور جو مل کے رہتا ہے وہ لوگوں کے دل میں چلا جاتا ہے، اور مسلک، نظریہ، آئیڈیالوجی دنیا میں اسی کی چلتی ہے۔ میرے پیارے دوست، 6 باتیں میں نے آج کے واعظ میں آپ سے کہیں، 7ویں بات عرض کروں گا کہ میں جو حیدر کراتا ہوں تو میں پہلے اللہ اللہ کراتا ہوں، اللہ کا ذکر کراتا ہوں۔ حیدر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو یہودی ہیں، یہودیوں کو دکھ ہے کہ خیبر کا قلعہ علی نے کیوں فتح کیا۔ وہ اشتہار دے رہے ہیں خیبر واز دا لاسٹ چانس، یعنی یہ بس ایک ہی دفعہ دروازہ توڑا ہے علی نے۔ وہ پیسے دے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ علی کا نام دبا دو، مصطفیٰ کے خاندان کا کوئی کیریکٹر نہ چلے، نہ حسن اور حسین کی مخالفت کرو۔ تو میرے دوستو، جس وقت میں نے دیکھا کہ لوگ بدتمیزی کے راستے پر نکل گئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں علی علی نہ کرو، تو میں نے کہا شہیدوں کا ایک پتر بھی ہوگا تو زمین پر علی علی ہوگا، حیدر ہوگا۔ ہماری جنگ کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہے، ہماری جنگ جوز کے خلاف ہے، کرسچنز کے خلاف ہے، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور حضور کا خون جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں کے سیدوں سے کہوں گا کہ فار سیک آف پریزرویشن یہ کام تم بھی کر سکتے ہو کہ جس وقت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تو ہلاکو نشے میں، شراب میں دودھ تھا، اس نے کہا تھا میں نے ایک مسلمان بھی نہیں چھوڑا ہے، ان کو قتل کر دیا ہے۔ تو جناب اس کے دروازے پر جعفر صادق کا ایک مرید گیا اور اس نے کہا اللہ اکبر، اور انہوں نے دیکھا دیکھو دروازے پر کون آیا ہے،
یہ کون کہہ رہا ہے اللہ اکبر؟ انہوں نے کہا کہ یہ سیدوں کا ایک مرید ہے جس نے اذان دی ہے، سبحان اللہ. تو اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ نے کروڑوں قتل کیے اور بیٹوں نے کروڑوں سے کلمہ پڑھا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپرٹ اور جذبہ اور اندر انسان کے عشق کی آگ اگر لگی ہوئی ہو تو میرے دوستو چنگاری سے آگ بڑھ کر کے پورے جنگل کو جلا دیتی ہے، سبحان اللہ. اور عشق رسالت کی آگ ایسی ہے کہ پوری دنیا کو بنا دیتی ہے. میرا 7واں سبق یہ ہے کہ محبت سے جو کام ہوتا ہے، عشق سے جو کام ہوتا ہے، وہ کسی دوسری چیز